اور اتنے بڑے فقیہ اور صوفی، اور ایک دیوانے شخص سے آپ ملیں گے. دنیا اس کو دیوانہ کہتی ہے، بہلول دیوانہ. لیکن سعدی بولے کہ سعدیہ نزدیک رائے عاشقاں، خلق مجنو نندو مجنو عاقل است. کا اصل تو عاقل یہ لوگ ہیں. تو خیر حضرت جنید بغدادی گئے اور بہلول کو سلام کیا. کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو کہا میں جنید بغدادی ہوں. تو کہا کیا کرتے ہو؟ کہا کہ میں پڑھنے پڑھانے کی ذمہ داریوں میں لگا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ کھانے کے آداب جانتے ہو؟ کہا کہ ہاں. ہاتھ دھوئے جائیں، بسم اللہ شریف پڑھی جائے، چھوٹا لقمہ لیا جائے اور چبا چبا کے کھایا جائے، اور اس کے بعد الحمدللہ کہا جائے. تو بہلول کہنے لگا کہ میں تو آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتا تھا، آپ تو کھانے کے ادب کو بھی نہیں جانتے. اور اپنا کپڑا اٹھایا، جھاڑا اور ایک جانب چل دیا. شاگردوں نے کہا ہم نے آپ کو کہا تھا کہ اس شخص کے پیچھے جانے کا کیا فائدہ، یہ تو دیوانہ شخص ہے. تو کہا نہیں میں اس کے پیچھے چلتا ہوں. پھر آپ اس کے پیچھے بھاگے. تو پھر بہلول نے پلٹ کے دیکھا. کہا کہ کون ہو؟ کہا کہ میں جنید ہوں، آپ کو ملنے آیا ہوں. تو آپ نے پھر ایک سوال کیا، گفتگو لمبی ہو جائے. تیسری مرتبہ بھی جب وہ اپنا دامن چھاڑ کے گزرے تو پھر آپ آگے بڑھے. انہوں نے پوچھا کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں ایک عام سا شخص ہوں، تو آپ کے پاس جو ہے وہ سیکھنے آیا ہوں. تو کہا کہ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ کھانے کے آداب کیا ہیں، تو تم نے یہ بتایا تھا. کہا جی میں نے تو یہی پڑھا ہے اور میں نے یہی بتایا ہے. تو کہا کھانے کا سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ لقمہ حلال کا ہو. باقی لقمے چھوٹے چھوٹے توڑ کے کھائے یا چبا چبا کے کھائے یا جو ہے وہ پانی پہلے پیے یا بعد میں پیے، کہا یہ باتیں بات کی ہے. سب سے پہلا ادب کھانے کا یہ ہے کہ لقمہ طیب ہو، لقمہ طاہر ہو، لقمہ پاکیزہ ہو. اللہ اکبر. تو ہمارے رب نے ہمیں پاکیزہ رزق کھانے کی تلقین فرمائی ہے. تو میں دریائے دجلہ کے کنارے حضرت سری سختی کے مزار پہ حاضر ہوا تو حضرت جنید بغدادی اور حضرت شیخ شبلی کے مزار پہ، حضرت ذوالنون مصری کے مزار پہ اور دیگر مزار، یہ سارے دجلہ کے کنارے واقع ہیں. تو وہاں بچے کھیل رہے تھے. تو ہم نے ان بچوں سے پوچھا کہ یہاں کوئی اور مزار بھی ہے؟ تو انہوں نے اشارہ کر کے بتایا کہ آپ اس سمت جائیں تو آگے بہلول دانا کا مزار ہے. تو شوق تھا تو ہم وہاں گئے. تو بہلول دانا کا مزار تھا، باہر لگا ہوا تھا بورڈ. تو شکستہ سا مزار تھا، ہم اندر داخل ہو گئے. تو میں نے بہلول دانا کی قبر دیکھی کہ اس کی قبر کے اوپر جو غلاف پڑا ہوا تھا وہ بھی آدھا تھا اور پھٹا ہوا تھا. میں نے کہا فقیروں کی جو علامتیں ہوتی ہیں وہ مرنے کے بعد بھی پائی جاتی ہیں. آج بھی مجذوبیت کا رنگ اس کی قبر پہ نمایاں ہے. اور میں نے دوستوں کو کہا جو میرے ساتھ تھے، میں نے کہا دیکھو کو جو ہوتے ہیں نا مجذوب، بعض کا کپڑے بھی واجبی ہوتے ہیں ان کے اوپر. تو یہ دیکھیے کہ اس کا غلاف بھی جو ہے وہ آدھا ہے اور وہ بھی جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہے. تو اس کی قبر بھی اس کے جذب کی کہانی سنا رہی ہے. تو یہ دریائے دجلہ کے کنارے گھومتا تھا اور لوگ اس سے ملتے تو جو اس کی زبان سے نکلتا وہ پورا ہو جاتا. تو ایک دن دریائے دجلہ کے کنارے یہ گھوم رہا تھا کہ ہارون رشید اپنے مکان کی، اپنے محل کی چھت پہ ٹہلتے ٹہلتے بہلول کو دیکھتا ہے. تو خادموں کو کہا کہ ذرا اسے میرے پاس حاضر کرو. شاہی حکم نامہ تھا. جو چھت کے اوپر خادم تھے انہوں نے اوپر سے ڈولی پھینکی اور نیچے والوں کو اشارہ دیا. انہوں نے بہلول کو پکڑا اور ڈولی میں رکھ دیا. اوپر والوں نے رسیاں کھینچ لی. 2 لمحوں کے بعد بہلول بادشاہ کے سامنے تھا. تو بادشاہ نے بہلول سے کہا کہ بہلول ایک بات تو بتاؤ. کہا پوچھئے. کہا آپ خدا تک کیسے پہنچے ہو؟ تو بہلول نے مسکرا کے کہا جیسے آپ تک پہنچا. علامہ اقبال نے جو مرد کلندر کی نشانیاں بتائی ہیں ان میں سے ایک نشانی یہ ہے، بات میں سادہ و آزادہ، معانی میں دقیق، کہ اس کی بات بہت لمبی اور لچھے دار اور گچھے دار نہیں ہوتی. سیدھی سیدھی بات ہوتی ہے لیکن سیدھی روح میں اترتی ہے. مختصر اور جامع کلام کا حامل ہوتا ہے اللہ کا بندہ. تو کہا کہ بادشاہ جیسے آپ تک پہنچا ہوں. تو بادشاہ کا تو خیال تھا کہ کوئی بڑی باریک بینی سے کوئی فلسفہ بتائے گا
لیکن یہ 2 لفظوں میں اس نے کہہ دیا جیسے آپ تک پہنچا. بادشاہ نے کہا میں نہیں سمجھا. کہا بات تو سادہ سی ہے, تیری عقل میں نہ آئے تو میں کیا کر سکتا ہوں. کہا حضرت آپ سمجھا دیجئے. تو بہلول نے کہا کہ حضرت میں خود آنا چاہتا تو دیوان خانے میں جاتا, درخواست لکھ کے لے جاتا, پھر جمع ہوتی, پھر کئی واسطوں سے ہوتے ہوئے آپ تک پہنچتی. آپ پھر مجھے وقت دیتے ملاقات کا, 6 ماہ بعد, سال بعد. اس وقت پہ میں تیار ہو کے ملاقات کرنے آتا. آپ کے کوئی شاہی مہمان آ جاتے تو پھر ملاقات منسوخ ہو جاتی. پھر بھی آپ کی مرضی, ملاقات ہوتی نہ ہوتی. میں چاہتا تو مہینے سال لگ جاتے, لیکن ملاقات پھر بھی آپ کی مرضی پہ. اور جب آپ نے چاہا ہے تو 2 گھڑیاں بھی نہیں لگی. تو کہا بندہ چاہے تو کروڑوں سال بھی بیت جائیں, اس کے قرب کی کوئی انتہا نہیں ہے, لیکن جب وہ چاہے تو 2 گھڑیاں بھی نہیں لگتی. مانا کہ محبت کے سفر میں ہر گام پہ 100 مشکل ہے, لیکن یہ سفر آسان بھی ہے اگر ساتھ تمہارا ہو جائے. تو کہا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو آسان طریقہ تمہیں بتا دیتے ہیں, میرے محبوب کی چوکھٹ پہ آ جاؤ. اللہ اکبر, جس کو تم ڈھونڈنے نکلے تھے وہ تمہیں وہاں مل جائے گا. اور تم اس سے محبت کا دعویٰ رکھتے تھے, وہ تم سے محبت کا دعویٰ کرے گا. اور پھر جب تم اس کے محبوب ہو جاؤ گے تو پھر جو تم کہو گے وہ کیوں نہیں ہوگا, کیونکہ محبوبوں کی تو بات مانی جاتی ہے. کوئی جزیرہ تھا, وہاں کا سیاسی نظم یہ تھا کہ سال کی آخری تاریخ کو جو ان کا موجودہ بادشاہ ہوتا اس کو جنگل میں چھوڑتے اور نیا بادشاہ لینے کے لیے وہ ساحل پہ آ جاتے. جو پہلا شخص ساحل پہ اترتا اس کو اپنا حکمران مان لیتے. جو بھی حکمران بن جاتا وہ خوش ہو جاتا, حالانکہ اس کو بتا دیتے کہ 1 سال کے لیے تجھے منتخب کیا ہے, سال کی آخری تاریخ کو تخت سے اٹھائیں گے, باندھیں گے, جکڑیں گے, اور اسی جزیرے کے دوسرے کنارے ایک جنگل ہے جہاں خاردار جھاڑیاں اور موذی جانور ہیں, وہاں تجھے پھینک دیں گے. وہ بھول جاتا, کہتا دیکھی جائے گی. اور سال کی آخری تاریخ جب وہ رسیاں اور زنجیریں لے کے آتے تو وہ پریشان ہو جاتا کہ آنکھ جھپکنے میں سال گزر گیا, پتہ ہی نہیں چلا. پھر روتا ہوا چیختا ہوا اس جنگل میں جاتا اور لوگ اس کو چھوڑ کے آ جاتے اور درندوں کا رزق بن جاتا. اور جو بھی آتا اس نے کبھی انکار نہیں کیا تھا. پہلی بار ایسا ہوا کہ جس شخص کو انہوں نے ہار ڈالے, گارڈ آف آنر دیا, تعظیم تکریم دی, سیلوٹ کیا, اس نے کہا یہ سب کیا ہے. کہا کہ آج کے بعد تو ہمارا حکمران ہے. کہا میں تو امور سلطنت نہیں جانتا, میں تو تاجر آدمی ہوں, چیزیں بیچنے آیا ہوں. کہا کہ ہمارا اصول یہی ہے کہ سال کی پہلی تاریخ کو پہلا شخص جو جزیرے پہ قدم رکھتا ہے وہ ہمارا حکمران ہوتا ہے. اس نے کہا میں تو امور سلطنت کو نہیں جانتا, تو یہ کس طرح ذمہ داری قبول کر سکتا ہوں. انہوں نے کہا کہ تمہیں کرنا ہوگی, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے, ہمارا یہ قانون ہے, ضابطہ ہے. اور یہ بھی بتا دیں کہ سال کی آخری تاریخ کو تجھے اسی جنگل کے دوسرے کنارے چھوڑائیں گے جہاں موذی جانوروں کا رین بسیرا ہے. تو اس نے کہا اگر انجام اتنا دردناک اور خطرناک ہے پھر تو میں بالکل جانے کے لیے تیار نہیں ہوں. تو انہوں نے کہا تو چاہے نہ چاہے باندھ کے بھی تخت پہ بٹھانا پڑا تمہیں بٹھائیں گے. اس نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ سال بعد میری بات مانو گے یا نہیں. اس نے کہا کہ ہاں, قانون میں تو ترمیم نہیں کر پائے گا, لیکن یہ ہوگا کہ تیرے انتظامی حکم ہم ماننے پہ مجبور ہوں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے, میں تمہارا حکمران بننے کے لیے تیار ہوں. رومی بولتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص تخت نشین ہوتا تو وہ بھول جاتا کہ میرے 7 سال کی آخری تاریخ میں کیا ہونے والا ہے. وہ عیش و عشرت کرتا اور یوں وقت گزارتا, سال کی آخری تاریخ آنکھ جھپکنے میں آ جاتی. لیکن یہ پہلا شخص تھا تخت نشین ہوتے, اس نے پہلا حکم نامہ جاری یہ کیا کہ کمانڈوز بلائے جائیں. بلائے گئے. کہا اس جنگل میں چلے جاؤ جہاں تم بادشاہوں کو پھینک کے آتے ہو, اور وہاں کے موذی جانور کاٹ ڈالو. پھر بلدیہ کے ملازمین بلائے, کہا جاؤ جا کے وہاں کی جھاڑیاں کاٹو. پھر معمار بلائے, کہا جا کے وہاں محل تیار کرو. کچھ لوگوں کو بلایا, کہا جا کے وہاں پھول لگاؤ, پھلدار درخت لگاؤ, سایہ دار شجر لگاؤ. پوری حکومت